سیرت رسول تبدیل نہ ہو سکی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جب سیرت رسول کو بدلنے کی کوشش کی گئی اس وقت ایک ذات ابھر کے سامنے آئی جس نے صاف صاف لفظوں میں یہ کہا کہ قرآن اور سیرت رسول پر عمل کروں گا اور کسی کی سیرت پر عمل نہیں کروں گا۔ وہ ذات والا صفات کس کی ہے؟ وہ ہے کہ جسے نصیری خدا مانتے ہیں اس کا مزاج اتنا انکسار پسند ہے کہ وہ صرف ابو تراب رہنا چاہتا ہے۔ وہ ہے کہ جسے غدیر میں مولا کہا گیا اور اس کے بعد لوگ بدل گئے، اس نے ان بدلے ہوئے لوگوں پر بھی احسان کیا۔ وہ ہے کہ جس نے 82 غزوات میں سریات میں رسول اسلام کا اور اسلام کا تعاون کیا، اور اس کا تعاون اس کی ذات، اس کے نفس، اس کے ارادے کا محتاج نہ تھا، بلکہ مشیت رب کا پابند تھا، مرضی داور کا پابند تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ذاتی وجوہ کی بنا پر لڑ رہا ہوتا تو جب تلوار ٹوٹ گئی تھی یا قتل ہو جاتا یا خدا نخواستہ میدان چھوڑ دیتا۔ لیکن جس طرح تورات کے بعد زبور کے بعد تورات کے بعد انجیل کے بعد قرآن کا نزول ہوا، اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اپنے مجاہد کو، اپنے رسول کے محافظ کو، اپنے دین کے محافظ کو، اپنی شریعت کے محافظ کو، اپنے کعبے کے محافظ کو، اپنی نمازوں کے محافظ کو، اپنے روزوں کے محافظ کو، اپنی عبادتوں کے محافظ کو، اپنی دیانتوں کے محافظ کو ایک تلوار بھجوائی اسی جبرائیل کے ہاتھ سے جس جبرائیل کی زبان سے قرآن آیا۔ یعنی جبرائیل امین ہے، تو امین کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جس کی امانت ہو اس تک پہنچائے۔ قرآن رسول کی امانت رسول تک پہنچائی، تلوار علی کی امانت علی تک پہنچائی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ رسول کی وراثت بھی علی کو مل گئی، علی سے نہ تلوار کا استعمال غلط ہوگا نہ قرآن کا استعمال غلط ہوگا۔ برا نہ مانیے تو ایک بات کہوں، اگر کوئی بڑا آدمی اپنی کسی تحریر میں، اپنی کسی تقریر میں، اپنے کسی شعر میں کسی کا ذکر کر دیتا ہے تو وہ گھما پھرا کے ان تذکروں کو اپناتا ہے۔ جس کی شان میں اتنی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ فتح نے جس کے ہاتھ چومے، سورہ والشمس نے جس کے قدم چومے، واللیل جس کی زلفوں پر قربان، والفجر جس کے چہرے کی بلائیں لے، سورہ دہر جس کے دروازے پر روٹیاں مانگے، کبھی اس نے تعلی سے کام نہ لیا۔ وہ علی تھا، تعلی اسی کے لیے جائز تھی، تعلی صرف علی کے لیے جائز تھی، مگر اس علی نے تعلی سے کام نہ لیا۔ انکسار اور احسان، خلق اور احسان، مروت اور احسان۔ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ اصلاحی مجلسیں پڑھیے، کب تک ذکر علی سنیں؟ تو عزیزو، اگر ذکر علی سے آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو پھر آپ مجلس سے سننا چھوڑ دیجئے۔ ہم کیسے ذکر علی چھوڑیں؟ اور اگر آپ کو بہت برا لگ رہا ہے کہ ہم ذکر علی کرتے چلے جا رہے ہیں تو ہم کو کچھ نہ کہیے، ہماری بیمار ماں کو کوسیے۔ ذکر علی ہماری ذاتی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ہم اس کو کیا کریں کہ ایسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے جس کا کردار ایسا تھا کہ اس کی اولاد ذکر علی پر مجبور ہے۔ عورتوں پر نقد و تبصرہ بہت ہوتا ہے، اے بیویوں یہ تمہارا احسان ہے
کہ تم نے اپنے کردار کو ایسا بنائے رکھا کہ آج ذکر علی ہوتا ہے اور ذکر علی سنا جاتا ہے. اور میں ان بیویوں کو کیا کہوں کہ جن کی گود کے پلے کب تک سنیں کب تک سنیں کب تک سنیں. قدرت کا نظام بھی عجیب و غریب ہے. اللہ نے کہا ہم چندے کے دھندے پر لگا دیں گے تم کو. ہر محلے میں چندہ ہوا, 2 ہان کم سے کم 1 دینار پر لگ گئے. صبح ہوئی اللہ اکبر, دوپہر ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اما کب تک سنے؟ کیسے نہیں سنو گے؟ بالکل سنیں گے. نہ سننا غلط ہے. کیا ہم خدا کے احسان فراموش ہیں؟ اس کا احسان کہ اس نے ہمیں آدمی بنایا. اگر ہم اس کی کبریائی کی بات نہ سنیں تو جہنمی. بس ایک بات سمجھ لو, جو اللہ اکبر سے چڑھے, جو اللہ اکبر سے چڑھے اس کی سماعت باطل, جو یا علی سے چڑھے اس کا نسب